دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مسلمانوں پر ایسا اثر غالب ہوا کہ مرد و زن کے ساتھ ساتھ بچے بھی رسول خدا پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم عمری کی وجہ سے دین کی خاطر جنگ لڑنے کا موقع نہ ملا۔ انہی میں سے ایک نام حضرت سعید بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے دادا ابو قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جس رنگ کا امامہ پہنتے تھے، ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے اس رنگ کا امامہ مکہ میں کوئی اور نہ پہنتا تھا، اور ان کا لقب ذوالتاج تھا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والے سال پیدا ہوئے اور آپ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی روایت کرنا بھی ثابت ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث روایت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے آپ کے 2 بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر اور عروہ بن زبیر ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص غزوہ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارے گئے۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت سعید سے فرمایا، میں نے تمہارے والد کو قتل نہیں کیا، میں نے تو تمہارے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا تھا، اور میں مشرک کے قتل سے عذر بھی پیش نہیں کرتا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اگر آپ نے ان کو قتل کیا تو آپ حق پر تھے اور وہ باطل پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے احوال کا درست تجزیہ کیا، ضد اور تعصب کا شکار نہیں ہوئے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے سرداروں اور انتہائی سخی لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت میں اہم ترین اہل علم میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن حکیم یعنی مصحف عثمانی کی کتابت کی خدمات سر انجام دی۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی صلاحیتوں کے حامل تھے اور علم و تحقیقی سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عثمانی میں کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ انتظامی اعتبار سے بھی صلاحیت و استعداد کے مالک اور بڑے کمالات رکھتے تھے، اسی لیے انہیں اجتماعی اور حکومتی معاملات کی ذمہ داریوں پر فائز کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر دی۔ تاہم بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا۔ جب سائل کچھ مانگتا اور اپنے پاس اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو بیت المال میں سے دے کر اسے اپنے کھاتے میں بطور قرض لکھ لیتے، اور جب مال میسر آتا تو ادا کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے تھا کہ ہر جمعے کو ہفتہ وار اپنے بھائیوں کو دعوت طعام پر جمع کرتے اور انہیں اچھا لباس دیتے اور دیگر مواقع پر تحفے بھیجتے رہتے، اور ان کے اہل ویال کے لیے وافر گندم بھیجتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کی رات میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے غلام کو دینار کی تھیلیاں بھری ہوئی دے کر بھیجتے اور نمازیوں میں دینار اور سونے کے سکے تقسیم کراتے تھے۔ جمعے کی رات کو نمازی بھی مسجد میں بہت زیادہ آ جاتے تھے، مگر ان کا معمول جاری رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرستان اور جرجان کے مارکوں میں سردار بن کر شریک ہوئے اور 29 ہجری میں انہیں فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 ہجری میں وفات پائی۔